اسکیری یعنی کہ خوفناک، ڈراؤنی، ڈرا دینے والی. سائلنٹ یعنی کہ خاموش. گارڈن یعنی کہ باغ یا باغیچہ. ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے، اور جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری اور بہت سارے گرامر. اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس ایک زبردست اسٹوری بھی ملے گی. اگر PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا فائدہ ہے ریفرنس کے یہاں پہ ہر اسٹوری کی تمام ویکیبلری سنونیم بھی موجود ہے، اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں. ٹھیک ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو. لکھا ہوا کہ لیٹ یعنی کہ دیر یعنی کہ کافی دیر. ون فوگی یعنی کہ ایک دھند آلود یعنی کہ دھند سے بھرا ہوا. ایوننگ یعنی کہ شام. کیوریس یعنی کہ ایک متجسس یعنی کہ تجسس رکھنے والا. بوائے یعنی کہ لڑکا. نیمڈ امزا جس کا نام امزا تھا. واکڈ چلا یا گیا. نیئر نزدیک. این ابانڈنڈ ایک ویران. گارڈن یعنی کہ باغ یا باغیچے کے قریب. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تجسس والا لڑکا، ٹھیک ہے، جسے جاننے کی کافی شوق تھا. وہ گیا کہاں پہ؟ ایک ابانڈنڈ یعنی کہ ویران گارڈن کے قریب. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بیسکلی پورا سینٹینس پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. وہ کیا ہے کہ سمپل سبجیکٹ کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم آ جائیں تو سمجھ لینا وہ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. اچھا، یہ گارڈن کہاں پہ تھا؟ ان لاہور یعنی کہ لاہور میں. پیپل یعنی کہ لوگ. ان دا نیبرہڈ یعنی کہ محلے میں. وسپرڈ یعنی کہ باتیں کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، آہستہ آہستہ سے بات کرتے تھے. مسٹیریس پر اسرار اسٹوریز یعنی کہ کہانیاں. اباؤٹ دا پلیس یعنی کہ اس جگہ کے بارے میں، یعنی کہ لوگ اس بارے میں چمیگویاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. وہ بھی کون سی باتیں؟ یعنی کہ اسٹوریاں بتاتے تھے اس جگہ کے بارے میں. پر اسرار اسٹوریاں یعنی کہ کوئی جن ہوگا، کوئی خوفناک جگہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا لکھا؟ ریفرنس کہ دی کلیم یعنی کہ وہ کلیم کرتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے. اسٹرینج شیڈوز یعنی کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ عجیب جو سائے ہیں. مووڈ یعنی کہ حرکت کرتے ہیں، ادھر ادھر چلتے ہیں. اینڈ دیئر یعنی کہ وہاں پر. آفٹر سن سیٹ یعنی کہ غروب سورج کے بعد. ٹھیک ہے. کریٹنگ پیدا کرتے ہوئے یا بناتے ہوئے. این ایٹماسفیئر یعنی کہ ایک ایسی ماحول. فلڈ جو بھرا ہوا ہوتا ہے. وتھ سائلنٹ فیئر خاموش خوف سے. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ اس کے باوجود. ڈسپائٹ وارننگز یعنی کہ وارننگز کے باوجود یعنی کہ خبردار کے باوجود، انتباہ کے باوجود. امزا فیلٹ یعنی کہ امزا محسوس کرتی تھی. ایڈونچرس یعنی کہ مہم جو، یعنی کہ یہاں جانا، حالانکہ یہ چیزیں باتیں ہوتی رہتی تھی لیکن اس کے باوجود امزا اس بارے میں مہم جوئی محسوس کرتا تھا. آگے کیا لکھا ہے؟ ریفرنس کہ از فرینڈس یعنی کہ اس کے دوست. آفن اکثر. ایوائڈڈ یعنی کہ نہیں جاتے تھے یا پرہیز کرتے تھے. دا گارڈن یعنی کہ گارڈن کے پاس جانا یا گارڈن کو جانا یعنی کہ باغیچے میں جانا. بیکاز کیونکہ. دے بلیوڈ کیونکہ وہ سمجھتے تھے یا وہ مانتے تھے کہ اٹ واز ہانٹڈ یعنی کہ اے ہانٹڈ ہے، اے بھوتوں والا ہے، اے ڈراؤنی ایک گارڈن ہے. دا آئرن گیٹ یعنی کہ جو لوہے کا دروازہ تھا، گیٹ تھا. کریکڈ یعنی کہ چون چون کی یعنی کہ اس سے آواز آئی. لاؤڈلی یعنی کہ بہت زیادہ یا بلند آواز میں. ایز ہی پشڈ یعنی کہ جیسے اس نے دھکیلا یعنی کہ اس دروازے کو دھکیلا. اٹ اوپن یعنی کہ اسے کھولنے کے لیے. اینڈ اور. دا ساؤنڈ اور جو آواز تھی. ایکوڈ یعنی کہ گونجی. ایرلی یعنی کہ ڈراؤنے انداز میں. اکراس دا ایمٹی پاتھ یعنی کہ خالی رستے پر یعنی کہ خالی گزرگاہ پر. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ٹال ٹریز یعنی کہ لمبے درخت یا بڑے درخت. اسٹوڈ یعنی کہ کھڑے تھے، موجود تھے. لائک سائلنٹ گارڈینز یعنی کہ خاموش نگہبان کی طرح، خاموش محافظوں کی طرح. دیئر ٹوسٹڈ برانچز یعنی کہ ان کی یعنی کہ ان درختوں کی. ٹوسٹڈ یعنی کہ مڑا ہوا. برانچز یعنی شاخیں تھے. کریٹڈ پیدا کی یا بنایا. فرائٹننگ شیپس یعنی کہ خوفناک چہرے بنائے. انڈر دا ڈم لائٹ یعنی کہ دھیمی چاندنی میں، یعنی کہ جو درخت تھے ان کی جو مڑی ہوئی برانچز تھے ایسے نظر آئے تھے جیسے کہ وہ انسانی شکل ہو. ٹھیک ہے. ایوری رسلنگ لیف یعنی کہ ہر سرسراہٹ کرنے والی پتا. سیمڈ نظر آیا.
ٹو وسپر سیکریٹس، ایسے نظر آئے کہ وہ راز بتا رہے ہوں، وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ سے بات کر رہے ہوں۔ امزاز ہرٹ یعنی کہ امزا کی دل، بیٹ یعنی کہ دھڑکنے لگی، ریپڈلی یعنی کہ تیزی سے، بٹ لیکن، کیوریاسٹی یعنی کہ تجسس، پشٹم یعنی کہ آگے دھکیلا، فارورڈ بریولی یعنی کہ اسے آگے لے گیا، آگے دھکیلا، بریولی یعنی کہ بہادرانہ انداز میں۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں ڈیفرنس کہ ایک ہے ریپڈلی، ایک ہے بریولی، یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں ایڈورب ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈورب کیا کرتے ہیں، سمپلی کسی ورب کو، کسی ایڈورب کو یا کسی ایڈجیکٹو کی میننگ کو موڈیفائی کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ ایکشن کس طریقے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا یہ ایڈورب کا کام ہے۔ آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ سڈنلی یعنی کہ اچانک، ای نوٹسڈ یعنی کہ اس نے دیکھا، اس نے نوٹس کیا، ا بروکن اسٹیچو یعنی کہ ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ نوٹس کیا، دیکھا، آف ہڈن یعنی کہ آدھا چھپا ہوا تھا، بائی وائلڈ پلانٹس یعنی کہ جنگلی پودوں سے، اٹس فیس یعنی کہ اس کا چہرہ، اپیئرڈ یعنی کہ نظر آیا یا نمودار ہوا یا ایسے دکھائی دیا، اسٹرینجلی لائف لائک یعنی کہ پر اسرار طریقے سے، یعنی کہ عجیب طریقے سے زندہ سا نظر آیا، یعنی کہ جیسے کہ وہ زندہ ہوں اس طرح نظر آیا، فار اے مومنٹ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے، امزا امیجنڈ یعنی کہ امزا نے تصور کیا یا سوچا، اٹ واز واچنگ ہم کیئرفلی، کیا سوچا کہ یہ اسے دیکھ رہا ہے، کیئرفلی یعنی کہ غور سے، دا ایری سائلنس یعنی کہ جو خوف کی خاموشی تھی، ڈیپنڈ یعنی کہ گہرا ہوتا گیا یعنی کہ بڑھ گیا، بڑھا دیا، از نروسنس یعنی کہ اس کی گھبراہٹ کو، اس کی خوف کو۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ a sudden breeze یعنی کہ ایک اچانک سی ہوا یا ہوا کا جھونکا، moved through the trees یعنی کہ کے اندر سے گیا، creating پیدا کرتے ہوئے، a chilling sound ایک سرد آواز پیدا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک سرد سی آواز پیدا کر گئی، dry leaves یعنی کہ خشک پتے، scattered یعنی کہ بگڑنے لگے، across the ground یعنی کہ زمین پر، امزا پازڈ یعنی کہ امزا رکا، کاشسلی یعنی کہ احتیاطاً یا احتیاط سے رکا، ونڈرنگ یعنی کہ بھٹک رہا تھا، سوچ رہا تھا، فکر مند ہو رہا تھا، ویدر دا فرائٹن ٹیلز ور ایکچولی ٹرو یعنی کہ وہ سوچ رہا تھا کہ جو خوفزدہ کرنے والی جو ٹیلز ہیں، کہانیاں ہیں، کہ واقعی میں سچی ہیں۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ دین یعنی کہ پھر، ای ارڈ یعنی کہ اس نے سنا، ا ڈسٹنٹ وسپر ایک سرگوشی، ایک دور کا سرگوشی سنا، ایک آواز سی آواز، اٹ ساؤنڈڈ فینٹ یعنی کہ ایک مدم سی آواز تھی، بٹ ریئل لیکن حقیقی تھی، از امیجنیشنس یعنی کہ اس کی تصور، اس کی سوچ، امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً، کریٹڈ پیدا کی، ٹیریفائنگ پاسبلٹیز یعنی کہ خوفناک جو ممکنات ہیں، یعنی کہ جس چیزوں کا امکان تھا اس طرح کے خوفناک جو ہے ممکنات پیدا کی، یٹ یعنی کہ پھر بھی، ای گیدرڈ کریج یعنی کہ اس نے ہمت کی، گیدرڈ کریج یعنی کہ اس نے ہمت کی، اینڈ سلولی اور آہستہ آہستہ سے، فالوڈ یعنی کہ پیروی کیا یا پیچھا گیا، دا ساؤنڈ یعنی کہ اس آواز کا، تھرو ڈارک پاتھ ویز یعنی کہ اندھیرے گزرگاہ میں، یعنی کہ ڈارک گزرگاہ میں، یعنی کہ ڈارک گزرگاہ کے اندر اس آواز کا پیچھا کرتا رہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہا ہے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ایز ای واکڈ ڈیپر یعنی کہ جیسے ہی وہ گہرا چلا گیا، جیسے ہی وہ اندر چلا گیا، ای ڈسکورڈ یعنی کہ اس نے پایا، اس نے دیکھا، این اولڈ ووڈن بینچ یعنی کہ ایک پرانا لکڑی کا بنا ہوا بینچ دیکھا، کورڈ جو ڈھکی ہوئی تھی یعنی کہ جو کور کیا ہوا تھا، ود موس یعنی کہ کائی سے، ایک کین کا ایک پودا ہے اس کو موس کہتے ہیں، لینٹرن یعنی کہ ایک لالٹین، ایک بتی، فلکرڈ یعنی کہ ٹمٹما رہی تھی، ویکلی یعنی کہ کمزوری میں، یعنی کہ کمزور ٹمٹما رہی تھی، نیئر بائی یعنی کہ نزدیک، ڈم لائٹ یعنی کہ ایک مدم سی بتی یا روشنی، ریویلڈ یعنی کہ دکھایا، انکشاف کیا یا دکھایا، اسمال انجرڈ کٹن یعنی کہ ایک چھوٹا سا زخمی شدہ یا زخمی ایک بلی کا بچہ دکھایا، آئیڈنگ جو چھپ رہا تھا، بینیتھ دا بینچ یعنی کہ بینچ کے نیچے، امزا امیڈیٹلی یعنی کہ امزا فوراً، انڈرسٹوڈ یعنی کہ سمجھ گیا، دا ٹروتھ یعنی کہ حقیقت کو،
द मिस्टीरियस विस्पर यानी कि जो पुर इसरार जो आवाज़ थी, जो सिसकने की आवाज़ थी। एड बीन द किचन क्राइंग सॉफ्टली, असल में एक कैट हुआ है, एक किचन हुआ है, यानी कि ये आवाज़ जो आ रही थी वो किचन की थी, जो रो रहा था सॉफ्टली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। रिलीफ रिप्लेस यानी कि सुकून ने जगह ले ली, रिप्लेस मतलब जगह ले ली। इस फेयर यानी कि उसके खौफ की। जेंटली यानी कि उसने नरमी से। लिफ्टेड उठाया। द ट्रेम्बलिंग एनिमल यानी कि कांपती हुई एनिमल को, जानवर को। एंड कंफर्टेड और उसे पुरसकून किया। काइंडली यानी कि मोहब्बत से या शफकत से। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस। एट दैट मोमेंट यानी कि बिल्कुल उसी वक्त यानी कि उसी लम्हा। द गार्डन नो लॉन्गर अपीयर्ड टेरिफाइंग यानी कि जो गार्डन था, जो बागीचा था, वो मज़ीद नो लॉन्गर या वो मज़ीद अपीयर्ड नज़र नहीं आया, टेरिफाइंग यानी कि खौफनाक। द शेडोज़ यानी कि जो साए थे, सीम्ड नज़र आए, ऑर्डिनरी यानी कि आम, यानी कि जो अब साए थे वो आम नज़र आए, यानी कि वो अब खौफनाक नज़र नहीं आ रहे थे। एंड और द रसलिंग और जो सुरसराट करने वाले लीव्स यानी कि पत्ते थे। साउंडेड यानी कि दिखाई दिए, पीसफुल यानी कि पुरहम या पुरसकून। अमज़ा रियलाइज यानी कि अमज़ा ने समझा या वो से एहसास हुआ। और इमेजिनेशंस कि किस तरह तसव्वुर जो है आफन अक्सर एग्जेजरेट्स या क्या करता है, बड़ा चढ़ा के पेश करता है, फियर यानी कि खौफ को। ठीक है, यानी कि उसने एक चीज़ समझी कि किस तरह जो खौफ है, जो इमेजिनेशन है, वो खौफ को बड़ा चढ़ा के पेश करता है। कैरिंग द किटन यानी कि किटन को उठाते हुए, बिल्ली के बच्चे को उठाते हुए, केयरफुली मोहतात तरीके से या एहतियातन। ई वॉक्ड यानी कि वो गया, टुवर्ड द गेट यानी कि गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ। द वंस फ्राइटनड गार्डन यानी कि वो गार्डन जो एक मरतबा खौफनाक दिखाई देता था। नाउ लुक यानी कि अभी दिखाई दे रहा था, क्वाइट एंड लोनली इंस्टेड ऑफ डेंजरस, अभी खामोश या पुरहम और अकेला नज़र आ रहा था बजाय ख़तरनाक होने के। ठीक है। द मून लाइट यानी कि जो चांदनी थी, जो चांद की रोशनी थी। इल्यूमिनेटेड यानी कि रोशन किया। द पाथ यानी कि रास्ते को, गुजरगा को। जेंटली यानी कि नरमी से, शाइस्तगी से। लेटर बाद में। व्हेन जब। अमज़ा टोल्ड यानी कि अमज़ा ने बताया। इस फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को। द स्टोरी यानी कि कहानी को। दे लिसन यानी कि उन्होंने सुना। विद एस्टॉनिशमेंट यानी कि हैरत से। वट दे बिलीव्ड वाज हॉन्टेड प्लेस यानी कि जिस जगह को भूत वाली या डरावनी जगह समझते थे। एड सिंपल इडन अ स्मॉल क्रीचर, जिसमें छुपा हुआ है एक सादा सी, एक छोटी सी क्रीचर यानी कि जानवर छुपा हुआ था। नीडिंग हेल्प जिसे मदद की ज़रूरत थी। देयर फेयर यानी कि उनकी खौफ। स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गई। इनटू अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बूझ में, यानी कि फ़हम में। फ्रॉम दैट नाइट यानी कि उस रात से। ऑनवर्ड यानी कि आगे उस रात से। अमज़ा रिमेंबर्ड यानी कि अमज़ा ने याद की। एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक अहम लेसन यानी कि सबक याद की। वो क्या था कि करेज यानी कि जो हिम्मत होती है, रिवील्स दिखा देता है, ट्रुथ हकीकत को, सच्चाई को। बियॉन्ड फियर यानी कि खौफ। ठीक है, खौफ के पीछे की समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात। द स्केरियस्ट प्लेसेस यानी कि डरावनी जगह। ओनली आइड सिर्फ छुपा देते हैं। मिसअंडरस्टूड रियलिटीज़ यानी कि गलत समझे गए हुए हक़ाइक़ को। वेटिंग जो इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर समवन किसी के लिए। ब्रेव इनफ कि इतनी बहादुर हो कि टू डिस्कवर देम कि उनकी तलाश करे, उन्हें पाएँ। ठीक है। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और यकीनन हमने इसमें एक ज़बरदस्त सबक भी सीखा। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल। फागी, फागी कहते हैं धुंध आलूद, खैर आलूद, जिसे मिस्टी भी कहते हैं और एजी भी कहते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस या जस्तजू करने वाला, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं, जिसे हम इंटरेस्टेड भी कहते हैं। अबाउंडेंट, अबाउंडेंट कहते हैं वीरान, छोड़ा हुआ, जिसे हम डिजर्टेड भी कहते हैं, जिसे हम फॉरसेकन भी कहते हैं। मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार या अजीब, जिसे हम सीक्रेट भी कहते हैं, जिसे हम पजलिंग भी कहते हैं। शैडो, शैडो कहते हैं साया, अक्स, जिसे हम शेड भी कहते हैं, सिलुएट भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहते हैं माहौल को, फ़िज़ा को।
جسے ہم انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم موڈ بھی کہتے ہیں۔ وارننگ کہتے ہیں انتباہ کو، خبردار کرنے کو، جسے ہم کاجن بھی کہتے ہیں، الرٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ایڈونچرس، ایڈونچرس کہتے ہیں مہم جو، دلیر، جسے ہم ڈیئرنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم بولڈ بھی کہتے ہیں۔ آنٹڈ، آنٹڈ کہتے ہیں بھوتوں والا، آسیب زدہ، جسے ہم گوسٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم پوزیسڈ بھی کہتے ہیں۔ ایرلی، ایرلی کہتے ہیں ڈراؤنے انداز میں، جسے ہم اسٹرینجلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کریپلی بھی کہتے ہیں۔ گارڈین، گارڈین کہتے ہیں نگہبان، محافظ کو، جسے ہم پروٹیکٹر بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیفینڈر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے فرائٹننگ، فرائٹننگ کہتے ہیں خوفناک، ڈراؤنے کو، جسے ہم اسکیری بھی کہتے ہیں، ٹیریفائنگ بھی کہتے ہیں۔ رسلنگ، رسلنگ کہتے ہیں کڑکڑاہٹ کو، سرسراہٹ کو، جیسے ہم وسپرنگ بھی کہتے ہیں، کریکلنگ بھی کہتے ہیں۔ ریپڈلی، ریپڈلی کہتے ہیں تیزی سے، جلدی سے، جسے ہم کوئکلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم سوئفٹلی بھی کہتے ہیں۔ اسٹیچو، اسٹیچو کہتے ہیں مجسمہ کو، بت کو، جسے ہم اسکلپچر بھی کہتے ہیں، جسے ہم فگر بھی کہتے ہیں۔ نروسنس، نروسنس کہتے ہیں گھبراہٹ کو، بے چینی کو، جسے ہم اینزائٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ بریز کہتے ہیں ہوا کا جھونکا یا نسیم کو، جسے ہم ونڈ بھی کہتے ہیں، گسٹ بھی کہتے ہیں۔ اسکیٹرڈ، اسکیٹرڈ کہتے ہیں بکھر گئے، پھیل گئے، جسے ہم اسپریڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسپرسڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے ڈفرینس کہ وسپر، وسپر کہتے ہیں سرگوشی، آہستہ آہستہ آواز کو، جسے مرمر بھی کہتے ہیں، وسپر بھی کہتے ہیں۔ امیجنیشنز کہتے ہیں تصور کو، خیال کو، جسے ہم فینٹسی بھی کہتے ہیں، کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں۔ ٹیریفائنگ، ٹیریفائنگ کہتے ہیں خوفناک کو، اولناک کو، جسے ہم ڈریڈفل بھی کہتے ہیں، الارمنگ بھی کہتے ہیں۔ لینٹرن، لینٹرن کہتے ہیں لالٹین کو، چراغ کو، جسے ہم لیمپ یا لائٹ بھی کہتے ہیں۔ ریلیف، ریلیف کہتے ہیں سکون کو، اطمینان کو، جسے ہم کمفرٹ بھی کہتے ہیں، ایز بھی کہتے ہیں۔ آرڈینری کہتے ہیں عام کو، معمولی کو، جسے ہم نارمل، یوزول بھی کہتے ہیں۔ اور کریج کہتے ہیں ہمت کو، بہادری کو، جسے ہم بریوری اور بولڈنیس بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس ہے یہ جو الفاظ جو آپ نے سبق کے دوران سیکھا یا ابھی جو آپ نے سیکھا، ان کو اکثر اپنے الفاظ میں استعمال کرو، اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ جب آپ ان کو جملوں میں استعمال کرو گے تب جا کے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ کو اسپیکنگ کے دوران آپ امیجن نہیں کرو گے کہ آپ کو اسپیکنگ کے دوران کس طرح وہ نکلتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی اسپیکنگ کافی بہتر ہوگا۔ اگر اس کی اسکرین شاٹ لینا اور ٹرانسلیشن کی بالکل لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی اسکرین شاٹ لے لو۔ یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بک ہے اور اس میں بہت سارے اسٹوریز ہیں، اور ہر اسٹوری کی اس طرح ویکیبلری سنونیم بنے ہوئے ہیں، اور ایک کلرفل خوبصورت بک بھی ہے جو کافی انٹرٹین کرنے والی ہے جب آپ اس کو ریڈ کرو گے۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔